علامہ شبلی نعمانی نے مستشرقین کی، اس طرح کی مستشرقین کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک قسم کے مستشرقین وہ ہیں کہ جو عربک علوم، عربی زبان اور عربک مآخذ سے بالکل نابلد یا اور بالکل ناواقف اور انون تھے۔ اسلام پر جب وہ لکھتے تھے، اسلام پر جو انہوں نے لکھا ہے، ان کی ریسورسز، جن چیزوں کو انہوں نے ریسورس بنایا ہے، ان کی ریسورس کیا ہیں؟ وہ تراجم یا وہ کتابیں ہیں جو دوسری زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے ان کتابوں کو ریسورس بنا کر کے اسلام پر لکھا ہے، اور ان کی یہ کتابیں یا پہلے قسم یا دوسری یا تیسری قسم کی جتنی بھی اقسام علامہ شبلی نے گنوائی ہیں، ان کی یہ تمام کے تمام لوگ مغرب کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے ریسورس سمجھے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے اگر ان کے مقاصد کو سمجھا جائے کہ وہ لوگ جو عربی زبان سے ناواقف اور نابلد انون تھے، اور ان کا طریقہ کار اسلام کو لکھنے کا یہ ہوتا تھا کہ یہ دوسرے کی کتابوں اور دوسرے کی تراجم سے اپنی کتابوں اسلام کے بارے میں لکھا کرتے تھے۔ ان کے مقاصد یہ ہوتے تھے کہ یہ کسی بھی نامکمل بات یا کسی بھی مشتبہ بات کو وہ ایک ایسی شکل میں بنا کر کے پیش کرتے کہ انسان اگر عقلی طور پر کوشش کرنے کی، سمجھنے کی اس کی کوشش کرتا تو وہ اسے یہ تسلیم کر لیتا کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ وہ چیز مکمل نہیں ہے۔ اگر اسے کمپلیٹ پہلو میں اگر کوئی چیز کہیں پر مکمل نہیں ہے، وہ دوسری چیزیں اس کو کہیں پر آ کر کے تکمیل کرتی ہیں، یا ایک جگہ کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے، اس ڈاؤٹ فل چیز کو دوسری جگہ پر اس کے ڈاؤٹس کو ختم کیا گیا ہے، اس طرح کی کوشش ان کی کتابوں ان کے ذریعے سے نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے وہ انکمپلیٹ چیز یا وہ ڈاؤٹ فل چیز جس سے اسلامی دنیا میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے، یا یورپ میں اسلام کے متعلق ایسا سامان فراہم کیا جا سکتا تھا جس کے ذریعے سے اہل یورپ اسلام سے متنفر رہیں، وہ اس پہلی قسم کے مستشرقین نے انجام دیا۔ دوسری قسم کے مستشرقین وہ ہیں جو عربی زبان و ادب سے واقف تھے، اور ان کی اپنی جو ریسورسز ہیں اسلام پر کو لکھنے کے لیے، اسلامی علوم کو جاننے کے لیے، وہ اسلام کی تاریخی کتابیں، فلسفہ اسلام ہیں۔ اس قسم کے مستشرقین کا جب علامہ شبلی نعمانی ذکر کرتے ہیں تو اس میں جرمنی کے ایک مشہور مستشرق ساکو کا ذکر کرتے ہیں۔ ساکو ایک بہت مستند اور بہت اعلیٰ پیمانے کا مستشرق شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اسلام کو جاننے کے لیے عربک علوم، عربک ریسورسز کا سہارا لیا، لیکن جب یہ عقیدے کی بات کرتا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتا ہے، تو وہ شکوک، وہ چیزیں جو ان کا اپنا پیرامیٹر ہیں اسلام کو جج کرنے کا، اسلام کو چیک کرنے کا، وہ اس کی اپنی کتابوں میں ملتے ہیں۔ مثلا جب اس نے اپنی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھا تو افتراء اور کذب بیانی سے کام لیا۔ تیسری قسم کے مستشرقین وہ ہیں جنہوں نے عقائد کی کتابوں کو بھی پڑھا، اسلامی تاریخ کو بھی پڑھا، اسلامی تہذیب و تمدن کو عربک ریسورسز سے جاننے کی کوشش کی۔ اس قسم کے مستشرقین کی مثال دیتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس میں مشہور مستشرق مارگولیت کا نام لیتے ہیں، جس کا اپنا اہم کارنامہ مسند امام احمد کی 6 جلدوں کو اتنا اہمیت دی ہے مارگولیت نے کہ ہر کتاب کو
किताब के एक एक हर्फ को बड़ी ही पाबंदी के साथ और बड़ी शौक और ज़ौक़ के साथ, या एक जो तहकीकी या तदक़ीक़ी जो तरीका होता है किसी चीज़ को पर काम करने का, उस तरीके पर इसने मुस्नद इमाम अहमद को पढ़ा और उसको शाये करने की, अपने तरीके पर लिखने की कोशिश की। लेकिन आगे अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं इस मुस्तशरिक के बारे में कि यही मुस्तशरिक जो इस्लामी अकीदे मुस्नद इमाम अहमद जो हदीस की किताब है और आला दर्जे की किताब समझी जाती हैं, सियाह सित्ता में इसका शुमार नहीं होता, ये मुस्तशरिक जब इस्लाम के बारे में, इस्लामी अकीदे या सीरत नबवी के बारे में लिखता है तो ये भी किस बयानी से काम लेता है। सुबह हमी से आएगी, सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी